میرا ایک دوست ہے جی، اس کو میرے خیال میں نا کوئی بے چینی پالنے کا نا شوق ہے. جیسے کیسے کہ اب ایک دفعہ یہ ہوا جی کہ جاب لیس تھا تب بے چین. تو پہلے جاب نہ ملنے کی ٹینشن تھی، بے چینی تھی. جاب مل گئی، اب اس کے بعد پھر بے چینی سٹارٹ ہو گئی جی. کس چیز کی بے چینی؟ کہ جی اب ٹرانسفر نہ ہو جائے. شادی نہیں ہو رہی تھی تو بیوی نہ ملنے کی ٹینشن یا بے چینی کہہ لیں آپ اس کو. بیوی مل گئی، یار یہ موٹی نہ ہو جائے گا. اب اس چیز کی بے چینی جو اس کو سٹارٹ ہو گئی ہے. بار بار مطلب اس کو سمجھایا کہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے. اب پھر اس نے ایک نئی بے چینی پال لی ہے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے جی کہ یار اگر یہ جو ہماری جنگ چل رہی ہے امریکہ اور اسرائیل اور ایران وغیرہ کی، اس میں اگر ان دونوں کی صلح ہو جاتی ہے تو ٹرمپ کا کیا بنے گا؟ میں اس بات پہ بڑا بے چین ہوں. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے بے چینی؟ انسان بے چین کیوں؟ ہاں انسان کیوں بے کیا چین شعر ہے؟ بے چینیاں سارے جہاں کی سمیٹ کر، ہے؟ کچھ نہ بن سکا تو میرا دل میرا بنا دیا. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. اب چیز تو وہی ہے، میں ہر بات میں، ہر ایک پوڈ کاسٹ میں یا ہر جگہ ذکر ضرور کرتی ہوں جی کہ انسان کو خود آگہی کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. میں ہوں کون، میں ہوں کیا. کبھی ہم کسی دن اس پہ بات کریں گے کہ خود آگہی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر میں کنکلوڈ کر کے آسان سی مثال کوئی بنا دوں کہ میں کہیں کسی جگہ جاؤں اور میں ایک سمجھ لیں میں ڈاکٹر ہوں اور میں جا کے اس سے بات کروں کہ جی اچھا میں ایک استاد ہوں. ٹھیک ہے. وہ مجھے کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ایز اے ٹیچر، ایک استاد کے طور پہ. پر میں تو وہ ہوں ہی نہیں. تو انسان کو اپنے بارے میں خود آگہی کا ہونا بہت ضروری ہے. خود آگہی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ ہو کہ میری چاہتے کیا ہیں، میری ضرورتیں کیا ہیں، میری خواہشات کیا ہیں. اور اس کے آگے بھی ایک چیز اور آ جاتی ہے جس کو اپنا معروضی جائزہ لینا. اپنی پسند ناپسند سے ہٹ کے میری کیا خوبیاں ہیں، میری کیا خامیاں ہیں، تاکہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ خوش نہ ہو. جو ہو سکتا ہے وہ ایسی تعریف کرے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. کوئی مجھے کہتے آپ تو بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ تو بہت اچھی ایسی ہیں، لیکن میں تو وہ ہوں ہی نہیں. پر میں خوش ہو گئی ہوں اور اس کی خوشی کے رد عمل میں نے کوئی کام کر دیا تو پھر مجھے اس کا نقصان ہی ہوگا. یہ مس لیڈ کرنا جو ہے. ایگزیکٹلی. اور کوئی میری اچھا چلیں کسی نے میرے پہ تنقید کر دی، ایک ایسی تنقید کی جو کہ ایسا ہے ہی نہیں تھا میرے اندر، اور میں ایک دو باتیں ہوئی. ایک تو میں اس سے بدگمان ہوئی، دوسرا میں نے اپنے بارے میں وہ چیز فرض کر لی جو میرے میں ہے ہی نہیں، اور میں ناخوش ہوئی. انسان ناخوش ہوتا ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. تو مینس مجھے پتا ہونا چاہیے. دیکھو ٹھیک کرنا نہ کرنا ایک دوسری بات ہے، پر مجھے پتا ہو میری یہ خوبیاں ہیں، یہ میری خامیاں میں نے کبھی نہیں کہا. خامی کسی میں نہیں ہوتی، کمیاں ہوتی ہیں جنہیں انسان دور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی تربیت کر کے یا کسی اہل علم سے وابستہ ہو کر. جی بالکل صحیح. اور جب انسان کو خود آگہی نہیں ہوتی اور وہ دوسروں کی کہیں بھی باتوں کے رد عمل میں فیصلے کرتا ہے یا کام کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور جب ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم بے چین ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے مجھے کسی کام کے لیے کہا تم یہ کام بہت اچھا کرتے ہو، میں نہیں کر سکتی، اور جب میں پھر اس کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی خود نمائی کے لیے کروں گی میں تب بھی بے چین ہوں، کیونکہ میں وہ کر ہی نہیں سکتی. جسٹ اس کو دکھانے کے لیے اور اس کے رد عمل میں بس اپنے آپ کی خود نمائی کے لیے. اور دوسری بات، انسان روح اور جسم کا مرکب ہے. جب آپ ایک چیز کو نظر انداز کر کے دوسرے کو ہی لیڈ کرتے ہو تو اندر سے جو روح کی دستک ہے آپ کی وہ آپ کو بے چین کرتی ہے. روح کی دستک ہے یہ. آپ کہتے نہیں ہو میں یہ کام کرنا تو نہیں چاہتا تھا پر میں نے کر لیا، میرا دل تو نہیں کر رہا تھا پر میں نے کر لیا، اور اب میں بے چین ہوں. اور جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے پر آپ کرے جا رہے تھے وہ اندر سے روح آپ کو دستک دے رہی تھی کہ اس کو نہیں کرو. یا ضمیر کی آواز بھی جسے ہم کہتے ہیں. اوورآل آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہو. انسان کا جسم کی کچھ نیڈز ہیں، روح کی بھی نیڈز ہیں. جسم سے بھی زیادہ روح اہم ہے. جسم روح کے ساتھ ہے، روح جسم کے ساتھ نہیں ہے. اس کی جو نیڈز ہیں آپ وہ بھی پوری کریں. وہ نہیں پوری کریں گے اور جب آپ وہ سب کرتے چلے جائیں گے جو وہ نہیں کرنا چاہتی
تو آپ بے چین ہوں گے. بالکل آپ کی بے چینی کا تعلق آپ کے روح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اس اصل کے ساتھ ہے جس کا تعلق جبلت سے ہے، یا دراصل جو آپ کی اٹھان اللہ نے اٹھائی ہے، جیسا آپ کو میکر نے بنایا ہے، خالق نے بنایا ہے. آپ کے اس کے الٹ جب آپ کرتے ہو، اور وہ سب کرتے ہو جو اصل میں آپ کی، فار ایگزامپل ایک شخص سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اس کی اٹھان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ اور کر رہا ہے، وہ بے چین رہے گا. بے چین رہے گا. بالکل بالکل بالکل. اس کی وہ ٹھان نہیں ہے، اس کی جبلت نہیں ہے. نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اس کو آگے چل کے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سم ٹائم انسان جب وہ ایسے غلط کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، تب بھی آپ کی روح جو ہے بے چین کرتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. سب کے سامنے نہیں، آپ اکیلے میں بے چین ہوتے ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا ایک قانون ہے. اچھا. آپ ہمیشہ ہر وہ کام جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ کے اندر سے ایک دستک ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ضمیر کی بات بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ سم ٹائم وہ سارے کام کر رہے ہو جو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، آپ کو نہیں خوشی، لیکن آپ اس لیے خوش ہو کہ لوگوں کو خوش کرنا، تب بھی آپ بے چین ہو. اس کی ڈفرینٹ زاویے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور اگر اس کے اپوزٹ آپ ہمیشہ ہر وہ کام کرتے ہو جو آپ کو خوش کرتا ہے، صرف آپ کو، ٹوٹل آپ کو، تب بھی بے چین ہو. اچھا، تب بھی آپ بے چین ہو. آپ تب بھی بے چین ہو، کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ، اس کے اپوزٹ جو لفظ ہے نا بے چینی کا، وہ ہے سکون. بالکل صحیح ہے. سکون ہے. اس کا اپوزٹ جو ہے وہ سکون ہے. اور انسان کو سکون چاہیے. خوشی کا تعلق بھی سکون سے نہیں ہے. بالکل صحیح. خوشی کا انتہا ہے جو، وہ بھی انجوائمنٹ کی انتہا، وہ بھی ڈپریشن پہ ختم ہوتی ہے. انسان کو چاہیے توازن، اعتدال، مڈل. آپ کی خوشی دوسروں کے، آپ سے وابستہ لوگوں کی بھی خوشی. آسانی نہ کہ اتنی کہ دوسروں کی بے چینی کا باعث بن جائے. مسرت اتنی نہ کہ آپ کے سکون کو ختم کر دے. توازن. بالکل صحیح. تو کیا میم اس میں میرا کوشچن ہے کہ کیا ہم انسان جو ہیں کیونکہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو کیا ایک انسان دوسرے انسان کی بے چینی ختم کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کر بھی سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پوری بات کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. چلیں پھر اس کو نیکسٹ میں